الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو جب بنانا شروع فرمایا تو سب سے پہلے کعبہ شریف کی زمین اللہ نے بنائی. کعبۃ اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کا پہلا گھر ہے اور اسی گھر سے دنیا میں زمین مخلوق کی آبادی کی شروعات ہوئی ہے. قرآن میں بھی اس کی طرف صریح اشارہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا وہ مکۃ المکرمہ میں ہے. ایک روایت سے عجیب پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کل زمین قیامت میں فنا ہو جائے گی، لیکن دنیا میں جہاں کہیں بھی مسجد ہے وہ مسجد کی زمین اللہ جنت میں شامل فرمائیں گے. گویا جس جگہ پر اللہ کا گھر بنتا ہے، مسجد بنتی ہے، وہ جگہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں شامل فرما دیں گے. اس لیے اللہ تعالی نے دولت دی تو کہیں مسجد کے لیے زمین خریدی جاتی ہو تو اس میں اپنی دولت کو لگاؤ. اللہ نے ہم کو خود زمین دی ہے اور وہاں مسجد کی ضرورت ہے تو اپنی زمین اور پلاٹ مسجد کے لیے وقف کر دو.
مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا پلاٹ بہت قیمتی ہے، بہت ویلیویبل ہے، اس قیمتی پلاٹ کی صحیح قیمت یہ ہے کہ وہاں اللہ کا گھر مسجد بن جاوے۔ چونکہ دنیا میں اگر آپ موقع کی جگہ پر عالیشان گھر بناؤ گے، شاپنگ کمپلیکس مال بناؤ گے، تو دنیا کی دولت کمانے کو ملے گی، اور ضرورت کی جگہ پر مسجد بنا دو گے تو انشاءاللہ وہ جنت کا ذریعہ بنے گی۔ دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، ان تمام مسجدوں کا روحانی کنیکشن کعبۃ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ کوئی کمپنی ہوتی ہے، اس کی الگ الگ سٹی میں برانچ ہوتی ہے، اور ایک جگہ پر اس کی ہیڈ آفس ہوتی ہے۔ پوری دنیا کی مسجدوں کی ہیڈ آفس وہ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر ہے، اور پوری دنیا کی مسجد اس کی برانچ ہے، اس کی شاخائیں ہیں۔ سب سے پہلے کعبہ کس نے بنایا؟ اس سلسلے میں تاریخی روایتیں الگ ہیں۔ بعض تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں، ان سے بھی بہت پہلے اللہ کے فرشتوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ بنا۔ الگ الگ زمانے کے اندر کعبہ کی عمارت، بلڈنگ بنتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، لیکن لوگ ایک روایت میں 72 یعنی 72 پیپل ایمان لائے۔ 950 برس کی محنت اور صرف 72 پیپل ایمان لاوے تو نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ بعض مرتبہ تو قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے کہ اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مر گئے ہیں۔ پھر یہ جیسے آپ کی مسجد کی یہ قالین ہے، کارپیٹ ہے، ایسی جاڑی موٹی چادر میں لپیٹ کر حضرت نوح کو اٹھا کے ان کے گھر میں لے جا کر ڈال دیتے تھے۔ اتنی تکلیف تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 1-2 نہیں، 950 سال تک اپنی قوم کے لیے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ اس مجلس میں ایک بات سن لو، حضرت نوح کا جو نام نوح ہے قرآن میں، تو نوحہ عربی میں رونے کو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے حضرت نوح کا نام نوح بنا ہے، رونے کی وجہ سے، ورنہ ان کا اصلی نام ایک روایت میں عبد الغفار ہے۔ نام
نام عبد الغفار تھا، لیکن فیمس ہوئے نوح سے. نوح میننگ نوحا، نوحا میننگ رونے والے. چونکہ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے روتے بہت تھے. اللہ ہمیں بھی امت کے لیے رونے والا بناوے، اپنے گناہ پر آنسو بہانے والا بناوے. تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 72 پیپل ایمان لائے. تو نوح علیہ السلام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، جس کی برکت سے اللہ نے ظالموں کو ختم فرمایا. پانی کا عذاب آیا. رجب کی 10ویں تاریخ کو پانی کا سیلاب آیا، ریل آئی، اور محرم کی 10ویں تاریخ تک ٹوٹل 180 ڈیز تک زبردست پانی کا طوفان آیا. اور اتنا بڑا طوفان آیا کہ اس زمانے میں دنیا کا جو سب سے اونچا پہاڑ ہوگا، تفسیری روایتوں میں ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر کوئی چڑھ جاوے، چوٹی پر چڑھ جاوے، تو اس کے اوپر 40 ہاتھ پانی تھا، یعنی 60 فٹ اباؤٹ. اندازہ لگاؤ کتنا خطرناک پانی آیا ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں تھے. سب سے پہلے یہ بوٹ، اسٹیمر حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی. ان سے پہلے دنیا یہ بوٹ بنانا جانتی نہیں تھی. قرآن میں ہے یہ بات. تو جب بوٹ بن کے تیار ہو گئی، اس کے 3 فلور بنے تھے، اور عذاب شروع ہوا. تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے. کعبہ کو اللہ نے اٹھا لیا، صرف اس کا فاؤنڈیشن، پائے، وہ زمین کے اوپر باقی رہ گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھ کر کے پانی کے اندر تیرتے ہوئے کعبہ کے ارد گرد میں طواف بھی فرمایا، کشتی میں بیٹھ کر کے. پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو فاؤنڈیشن باقی رہ گیا، کعبہ اٹھا لیا گیا، پانی ختم ہو گیا 6 مہینے کے بعد. اس پر مٹی آ گئی، کیچڑ آ گیا. اور نوح علیہ السلام تو عراق میں ایک جودی نام کا پہاڑ ہے، وہاں ان کی کشتی رکی تھی. فاستوت علی الجودی. ادھر مکہ ویران ہو گیا، کعبہ بھی باقی نہیں رہا، اور جہاں اس کا فاؤنڈیشن تھا وہاں مٹی جمع ہوئی اور ایک چھوٹا سا ٹیلا بن گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک زمانہ آیا.
دنیا چلتی رہی. ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے عراق میں، ہجرت کی مصر اور فلسطین کی، ایجپت اور پیلسٹائن ہجرت کر کے گئے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس زمانے میں حکم دیا، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. حکم دیا اللہ نے. تو حضرت ابراہیم اور بیٹے حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹے نے مل کر کے کعبہ بنایا، اور وہ پوری بات اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل دونوں مل کر کے کعبہ بنایا، اللہ کے حکم سے بنایا، اللہ کا گھر بنایا. پھر بھی دونوں دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما لیجیے. ہم کو سبق ملا، کوئی بھی عبادت کرو، کوئی بھی نیکی کرو، اللہ سے قبول ہونے کی دعا مانگو. مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، کسی غریب کا مکان بناؤ، اکیڈمی بناؤ، ہاسپٹل بناؤ، کنواں بناؤ، لیکن وہ نیکی اللہ قبول کر لے اس کی دعا مانگو. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما لیجیے. ہمارے یہاں لاجپور میں ایک اللہ کے ولی تھے، حضرت مفتی مرغوب احمد صاحب لاجپوری رحمت اللہ تعالی علیہ. رنگون برما میں بھی پہلے وہ رہے، دابھیل جامعہ میں بھی رہے، بہت اونچے درجے کے عالم تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے چندہ کر کے محنت سے لاجپور میں مسجد بنوائی اپنے گھر کے قریب میں. پرانے زمانے کی بات ہے. پھر فکر میں رہتے تھے کہ میں نے مسجد تو بنا دی، اللہ اس کو قبول کر لے. دعا کرتے رہتے تھے، سجدے میں رو رو کے دعا کرتے تھے، صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کرتے تھے. ایک روز ایسا ہوا کہ اسی دعا میں، فکر میں کہ اللہ میری اس مسجد کو قبول کر لے، خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی کہ حضور تشریف لائے اور اس مسجد میں ایک جگہ پر حضور نے نماز ادا فرمائی. تو یقین ہو گیا کہ میری یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. وہ جگہ
جہاں خواب میں حضور کی نماز میں زیارت ہوئی تھی، وہ جگہ ابھی بھی متعین موجود ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ مسجد پھر سے نہیں بنائی تو وہاں نشان باقی رکھا ہے کہ اس جگہ خواب میں زیارت ہوئی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ کوئی بھی نیک عمل کرو، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ حالانکہ نبی کی نیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ نبی کی نیت تو پاکیزہ ہوتی ہے، پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کعبہ میں 2 دروازے تھے، ابراہیم علیہ السلام والے کعبہ میں۔ ایک دروازہ تو ابھی کعبہ میں جہاں ہے وہیں، اور دوسرا دروازہ تھا اس کے بالکل پیچھے، اور وہاں ابھی بھی نشان موجود ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکہ مدینہ لے جائے۔ اب جاؤ تو ذرا دھیان سے دیکھنا، جہاں رکن یمانی ہے اس کے بازو میں کعبہ کے دروازے کے بالکل پیچھے والی دیوار پر دروازے کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہاں دوسرا دروازہ تھا، اور دونوں دروازے زمین کے لیول پر تھے، اور کعبہ کی جو آج سائز ہے اس سے بڑا کعبہ تھا۔ حتیم والا حصہ بھی کعبہ کے اندر تھا۔ پھر یہ زمانہ چلتا رہا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھوڑی سمجھداری کی، بڑی عمر ہو گئی، ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ کعبہ کی بلڈنگ بہت پرانی ہو گئی تھی، قریشی لوگ اس کے متولی تھے، کمیٹی والے تھے، تو قریش فیملی کے بڑے بوڑھے لوگ مشورہ کرنے بیٹھے کہ اللہ کا گھر کعبہ بنانا ہے، تو کہا اس کے لیے ڈونیشن کی اپیل کرو۔ کافر تھے، مورتی پوجا کرنے والے تھے، بت پرستی کرتے تھے۔ کعبہ کی دیوار پر 360 بت انہوں نے لگا رکھے تھے، کانچ کی بنی ہوئی تصویریں تھی، اور اس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ کعبہ کا طواف کرتے تو ڈبل نیت سے، اللہ کے گھر کا بھی طواف اور بتوں کا بھی طواف۔ طواف کرتے کرتے سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور بالکل ننگے ہو کر کے طواف کرنے کو بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ قرآن میں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، یہی ان کا کام تھا۔ گول گول پھرتے جاتے کعبہ کے، بتوں کی بھی نیت، اللہ کی بھی نیت، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، ننگے ہو کے طواف کرنا، یہی سب کام کرتے تھے۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو کام کافر جاہلیت میں کرتے تھے آج مسلمانوں سے بھی ہو رہا ہے ایسا کام۔ موبائل پر میوزک والی گھنٹیاں بجتی ہوتی ہے اور طواف بھی ہو رہا ہے۔ فلمی سٹائل کے سانگز گانے چلتے ہوں گے اور ایسا رنگ ٹون ہوگا اور جو ہے طواف بھی ہو رہا ہے۔ اور جہاں عورتیں ہوگی وہاں احتیاط کیے بغیر جان بوجھ کے دھکے مار کر وہاں طواف کرے۔ اللہ ہمیں کعبہ کا ادب عطا فرمائے، اس پاک زمین کی تعظیم عطا فرمائے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ وہ سب اللہ کے دین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کعبۃ اللہ ہے، صفا ہے، مروہ ہے، مینا ہے، عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، زمزم ہے، حتیم ہے، یہ سب اللہ کے دین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کا ادب ہو، اکرام ہو، اس کی تعظیم ہو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ کعبہ کی عمارت پرانی ہو گئی تو قریش نے کہا بناؤ اس کو، ڈونیشن کی اپیل کرو۔ وہ کافر مشرک تھے لیکن ان کی ڈونیشن کی اپیل سنی ہے۔ الحمدللہ دین کی برکت سے دنیا کے ملکوں میں جانا ہوتا ہے، ڈونیشن کی اپیلیں بھی ہم سنتے ہیں۔ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے لوگ اپیل کرتے ہیں، لیکن وہ بات آج تک کہیں نہیں سنی جو قریش نے اپنے اعلان میں کہی تھی۔ وہ بے ایمان تھے، کافر تھے، لیکن قریش کے بزرگوں نے، وڈیروں نے اعلان کیا کہ کعبہ اللہ کا گھر بنانا ہے تو 100% حلال کا ڈونیشن قبول کریں گے۔ 100% حلال۔ جس انسان کو اپنی انکم کے بارے میں، سورسز آف انکم کے بارے میں ذرا بھی حرام کا شک ہوئے وہ اللہ کے گھر کے لیے چندہ نہ دے۔ کیسا زبردست اعلان کیا۔ کیا آج ہم ایسے اعلان کرتے ہیں؟ ڈر لگتا ہے کہ مسجد تو بڑی بات رہی، جھونپڑا بھی بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ اگر حلال 100% ایکسپٹ ہے، ایسا اعلان ہو جاوے تو ڈر لگتا ہے کہ مسجد تو بڑی بات ہے، وضو خانہ بھی بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ یہ قریش کے جذبات تھے، بھلے وہ کافر تھے، بے ایمان تھے، لیکن کیا جذبات تھے ان کے کہ اللہ کا گھر بنے گا، حلال سے بنے گا، 100% حلال سے بنے گا، جس کو ذرا بھی شک ہو وہ اللہ کے گھر میں چندہ نہ دے۔ جب کلیکشن ہو گیا، چندہ آ گیا، تو اب دیکھنے بیٹھے کہ بھئی کعبہ کی جتنی بلڈنگ ہے اور اس کو بنانا ہے، توڑ کے نیا بنانا ہے، تو پیسے تو کم ہیں اور خرچہ زیادہ ہے، ایسٹیمیٹ زیادہ ہے اور پیسے کم آئے۔ قریش کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کعبہ کو چھوٹا بنائیں گے لیکن حلال پیسے سے بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جیسا کعبہ تھا اس سے سائز چھوٹی کر دو، اس کی سائز چھوٹی بناؤ، لیکن 1 پیسہ بھی کعبہ میں حرام کا نہیں لگے گا۔ اور انہوں نے آج جو حتیم والی جگہ ہے
وہ چھوڑ دی، 2 دروازے میں سے ایک دروازہ کینسل کر دیا، لیکن انہوں نے حلال کے پیسے سے کعبۃ اللہ بنایا۔ بعد میں امت کو اللہ نے کیا کم دولت دی؟ بہت دولت دی۔ بعد میں امت کعبہ اس سے بھی بڑا بنا سکتی تھی، لیکن اللہ کے یہاں شاید یہ تکوینی نظام ہے کہ قریش کا یہ عمل ایسا پسندیدہ ہوا کہ آج بھی کعبۃ اللہ قریش کی ترتیب کے مطابق ہے۔ بیچ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنا ابراہیمی پر بنایا بھی، لیکن پھر اس کو ختم کر دینا پڑا، ختم کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ حلال کی کتنی بڑی تاثیر ہے، حلال میں کیسی برکت ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں جو حلال کی دولت خرچ کی ان کافروں نے، بے ایمانوں نے، تو اللہ نے ان کے نقشے کے کعبے کو اب تک باقی رکھا ہے، اور اندازہ ایسا ہے کہ قیامت تک اسی ترتیب پر رہے گا۔ اسی لیے دینی بھائیوں، حلال کی ہماری شریعت میں بڑی اہمیت ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ رسولوں کو فرماتے ہیں حلال پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ آپ نے بخاری شریف کا نام سنا ہے؟ ہمارے اسلام مذہب میں قرآن کے بعد دوسرے نمبر کی صحیح اور مبارک کتاب بخاری شریف ہے، قرآن کے بعد۔ یہ کتاب حضرت امام محمد ابن اسماعیل، انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا۔ حضرت امام بخاری کتنے بڑے بزرگ ہوں گے کہ آج سینکڑوں سال ہو گئے، لیکن ان کی حدیث شریف کی بخاری شریف الجامع الصحیح پوری دنیا کے اندر لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ آج ایک بات میں آپ کو سناؤں، حضرت امام بخاری اتنے اونچے درجے کے امام بنے، انہوں نے محنت کی، سفر کیے، تکلیفیں اٹھائی، وہ سب ہے، لیکن ایک اور بات آج کی مجلس میں آپ کو سناؤں۔ امام بخاری تو بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ان کے ابا حضرت اسماعیل بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے والد حضرت اسماعیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بخارا شہر کے ایک بڑے عالم کے سامنے یہ کہا کہ میرے پاس جو کمائی ہے، میرے پاس جو پیسے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر پیسہ میرا حلال کا ہے، حلال کی کمائی ہے میری، اور وہ حلال کی کمائی اپنے بیٹے کے لیے دنیا میں چھوڑ کے گئے۔ اس حلال کمائی کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے شیخ اسماعیل کے بیٹے کو اپنے زمانے کا امام بخاری بنا دیا۔ یہ حلال کی برکت۔ میرے بزرگوں، اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو صالح دیکھنا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو اللہ والا دیکھنا چاہتے ہو تو حلال کا اہتمام کرو۔ اگر ماں باپ حلال کی پابندی کریں گے، حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، تو اللہ اس کی برکت سے ان کی اولاد کو نیک صالح بنائیں گے۔ اور حلال میننگ دونوں چیزیں ہیں۔
ماشاءاللہ یہاں حلال کا تو بہت اہتمام ہوتا ہے، حلال مانیٹرنگ کمیٹی بھی ہے، وہ لوگ سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرتے ہیں، سب کچھ ہے، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بڑی اہتمام کرتے ہو۔ حلال کیڈبری کوئی حرام چیز تو نہیں آ گئی، ڈرنک میں کوئی حرام چیز تو نہیں آ گئی، گوشت میں مشکوک تو نہیں آ گیا، ماشاءاللہ بہت مبارک جذبہ ہے۔ لیکن اس سے پیچھے بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس پاؤن کو لے کر کے تم حلال خریدنے جاتے ہو، وہ پاؤن تمہارے حلال کے ہو، اس کی کوشش کر لو کہ وہ 100% حلال ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، بناوٹ نہ ہو۔ اور کیسے کیسے جھوٹ دھوکہ بناوٹ ہوتا ہے ہم تو سنتے ہیں، آپ پریکٹیکلی لائف میں دیکھتے ہیں، ہمیں تو لوگ سناتے ہیں کہ بھئی لوگ یہاں ایسے ایسے دھوکہ کرتے ہیں، ایسے ایسے جھوٹ کرتے ہیں، ایسے ایسے بناوٹ کرتے ہیں۔ آپ کو زیادہ معلوم ہے، حلال کی برکت ہے کہ اللہ اولاد میں نیکی پیدا کریں گے، اولاد کو صالح بنائیں گے، اولاد کو اللہ دیندار بنائیں گے۔ اللہ امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں ایک روزی کی برکت کی زبردست دعا آئی ہے، یعنی ایسی دعا ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھے تو پہاڑ جتنا قرض ہو تو بھی اللہ ادا کروا دیں گے۔ خود حضور نے دعا بتلائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کتنی چھوٹی دعا ہے۔ میرے استاد اور مرشد مفتی اعظم حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آ کر پوچھا کہ حضرت میرے اوپر قرض بہت ہو گیا ہے، تو حضرت نے یہی دعا بتلائی کہ آپ دونوں میاں بیوی ہسبینڈ وائف ہر نماز کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو، اللہ تمہارا قرض ادا کروا دیں گے۔ یہ حدیث شریف کی دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں حلال کا اہتمام عطا فرمائے۔ جو نیکی بھی کرو اللہ اس کو قبول کر لے گئے۔ اللہ ہماری نیکیوں کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ بہت خوشی ہے کیونکہ یہاں ایک مرتبہ 10 دن رہنے کا موقع ملا تھا، تو اس وقت مسجد کی کیا حالت تھی وہ مجھے یاد ہے آج تک۔ کتنے سارے کھوڑے کھانچرے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ویسما کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ایک کھوڑا ادھر، دوسرا ادھر، تیسرا ادھر، چوتھا ادھر۔ اتصال صفوف کے مسائلوں میں بھی سب چیزیں چلتی رہتی تھی، لیکن ماشاءاللہ اللہ نے بڑی عالیشان مسجد عطا فرما دی۔ اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے۔ اللہ اب اس کو اعمال مساجد سے آباد فرمایا، اللہ اس کو نیکیوں سے آباد فرما دے۔ اقبال کا ایک شعر سنا دوں مسجد کے بارے میں، علامہ اقبال کا۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ مرثیہ کس کو کہتے ہیں؟ گجراتی میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو مرنے والے کے اوپر لوگ گیت گاتے ہیں، شوق گیت کہتے ہیں، اس کی یاد میں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ آج مسجدیں وہ گیت گا رہی ہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ نمازی کہ جن کی 2 رکعت نماز پر آسمان سے
3,000 فرشتوں کی مدد آ جایا کرتی تھی۔ تو اقبال نے بڑا شکوہ کیا، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ حضور کے انتقال کے بعد حضرت بلال مسجد اقصی چلے گئے تھے، تو حضور کے بغیر مدینہ میں رہے کیسے؟ آثار السنن میں امام نیموی نے جو آخری حدیث نقل کی ہے وہ یہی نقل کی ہے۔ حضرت بلال فلسطین چلے گئے تو ایک دن خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو کہا بلال ہم سے ناراض اتنے دور چلے گئے، ہمارے پاس آتے بھی نہیں ہو، ایسی بات فرمائی، اس طرح کے جملے۔ نیند سے بیدار ہوئے، فوراً مدینہ کی تیاری کر لی، اور اس زمانے میں پیلسٹائن سے مدینہ آنا 1-1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ روانہ ہو گئے، مدینہ آئے تو لاڈلے نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما نے ریکویسٹ کی کہ بلال اذان دو، جیسے ہمارے نانا کے زمانے میں اذان دیتے تھے ایسے اذان دو، اسی جگہ کھڑے ہو کے اذان دو جہاں حضور کے زمانے میں اذان دیتے تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت بلال نے اذان شروع کی تو پورے مدینہ کے اندر لوگ رونے لگے، قیامت کا منظر تھا، حضور کا زمانہ یاد آ گیا۔ اللہ اکبر کی آواز پر پورا مدینہ رویا، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوا تو پورے مدینہ کے مرد دوڑ کے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ سب کو ایسا احساس ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو گئے اور مسجد میں آ گئے۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو مدینہ کی عورتیں، جوان لڑکیاں وہ گھروں سے دوڑی اور مسجد نبوی کے ارد گرد بھیڑ لگ گئی۔ کیسا منظر ہوا ہوگا؟ تو اسی کو اقبال نے کہا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ آج اذان تو ہم دیتے دلواتے ہیں، لیکن صحیح اذان نہیں، بلال والی اذان نہیں، اذان بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں مسجد کی قدر عطا فرمائے، عظمت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد آباد ہوگی، اللہ ہمارے گھروں اور محلوں کو بھی آباد فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات